تیرے دل میں کیسی گرہ پڑی، تجھے ان سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، وہ جو مر گیا وہ جو زید تھا، وہ جو بچ گیا وہ حسین ہے۔ مدینے دے وچ ایک محفل منعقد کیتی گئی عورتاں دی، جن دے وچ تمام مدینے دیاں مالدار خاتون عورتاں شامل ہوئیاں۔ اس دے وچ میری پاک سین نو بھی مدعو کیتا گیا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جس وقت انہاں نو مدعو کیتا گیا، بی بی تشریف لے آئے، کچھ ملاؤن عورتاں نے نا سازش کیتی کہ انہاں دی نا دل آزاری کیتی جائے۔ تو ساریاں عورتاں نے نا اپنے اپنے شوہر دی تعریف کرنی شروع کر۔ کوئی آکھن لگی میرا سپاہی ہے، کوئی آکھن لگی میرا جرنیل ہے، کوئی آکھن لگی میرا کرنیل ہے، کوئی کچھ تو کچھ بڑے بڑے رتبے دسن لگی۔ ایک عورت آئی بی بی پاک سین کو لا کے پوچھ دیئے کہ بی بی تیرا شوہر کی کرتا ہے؟ ایک یہودی ملاؤنہ بول کے آدھی اے اپنے شوہر دی کی تعریف دا سکتی اندہ شوہر تے فلاں باغے یہودی دا اس دے وچ مزدوری کردا ہے۔ تو اس ویلے میری پاک سین دے چہرے تے جلال آیا، اس عورت نے مخاطب کر کے آندی ہے سرتاج میرے دا اس دنیا تے نہیں کوئی موجود جوابیں، ایندہ ہر کردار مزمل بن دے تے یاسین بنے ہر واول بی بیاں دیئے قرآن قصیدہ ایندے بالاں دا تے پت جنت دے ہین نوابے۔ میں اپنے شوہر دی کی تعریف دساں، ایندہ چہرہ تکاؤن سواؤ بے نعرہ حیدری۔ واہ جی واہ، چاند اشعار کہ چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے، چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ جاؤ گے، سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا، سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا، نازل ہوئے حسین۔ نازل میں لفظ کیوں یوز کیتا ہے؟ کیونکہ نعت کے قرآن یہ نازل ہوئے، نازل ہوئے حسین اور کہنے لگے رسول لو آنا من الحسین کا سامان آ گیا۔ اور عباس کے ظہور پہ کرار نے کہا لو وقت کے رسول کا عمران آ گیا۔ سیدھا ایک جناب کی نظر اسی بڑے بندے ہو خالق دے اس جہان تے مشکل کشا دے وانگو میں اندی بگڑی نہ بناوا تا میں حسین نہیں۔ کیا کون رہا ہے تو کنوں کہہ رہا ہے؟ مولا حسین پاک محمد مصطفیٰ نو مخاطب کر کے راہب نو پتر دے کے کی فرما رہے ہیں خالق دے اس جہان تے مشکل کشا دے وانگو میں اندی بگڑی نہ بناوا تا میں حسین نہیں 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 اندی بگڑی نہ بناوا تا میں حسین نہیں۔ ویکھے گا کل زمانہ اج میں خدا تو ہے نانا گلے اپنی نہ مناوا تا میں حسین نہیں۔ نعرہ حیدر مولا حسین لمبی تشریح نہیں کوئی تدریح نہیں۔ مولا حسین راہب نو ساتھ پتر عطا کر کے فرمین دیں انجے اے جھولی بھر سا خالی دیکھ سی میں نو کل
نہ حل ہووے جے کر آکھی نہ تو چن زہرائی رب دے حبیب دا میں حبیب حیدر دا چینا رب دے حبیب دا میں حبیب حیدر دا چینا گھبرا نہیں راہب تو ایک منگے آئی تا میں رب تو تینو سدنا جے دعا تا میں حسین نہیں نماز تے حسین دا مقام کی نماز حسین کو لائیے آکے آدھی حسین میں نو دیکھ میں بہوں افضل ہاں میرا بڑا مقام ہے میرا بڑا رتبہ ہے میں او نماز ہاں جنہوں انبیاء چھوڑ دیں انبیاء نہیں رہیں دے ولی چھوڑ دیں ولی نہیں رہیں دے نبی چھوڑ دیں نبی نہیں رہیں دے میں بہت افضل ہاں میرا بڑا مقام ہے ذرا میرے اللہ ویخ مولا حسین پر میں دے نماز میں ذرا میرے اللہ ویخ میں حسین ہاں میں حسین ہاں تیرے مرد دم تائیں میں ہی پہچان کروانی رہ دی دنیا تائیں میں تیری پہچان کروانی میں حسین ہاں مولا حسین نماز نو مخاطب کر کے کیا فرمائیں دیں شیر دے رنگ بھی دسنا چاہنا ہوں نماز نو فرمائیں دیں پابندی وقتاں دی تینو وقت دی مینو کوئی پرواہ نہیں تینو لوگ قضا پڑھ سکدن میں او نماز حجیں دی قضا نہیں تو ہے فروت میں ہائے اصول میں کوں یزمان نہیں تو ہے فروت میں ہائے اصول میں کوں یزمان نہیں تیرے نالے اج میں کھے کے پوچھتے نبی اتے بے کے تینو طول نہ کراوا تا میں حسین نہیں ہاں ایک منٹ آ رہے ہیں آپ اسے ہٹائی ہونا کیا بلا معلّہ بنایا حسین نے تم سب کی محنتوں کو بچایا حسین نے تم سب کی محنتوں کو بچایا حسین نے میں شکریہ کے واسطے آیا ہوں اس لیے منوا گیا خدا مجھے سجدہ حسین کا سلام للہ یا مغیر الادوار یا مکشف الاسرار یا مبدل الاحوال یا منعم الانام حولها لنا الى احسن الحال الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فريق الہی قلبی معیوب وعقلی مغلوب وہوائی غالب وتحدی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مکیر بذنوبی وکیف علتی یا ستار العیوب ویا علام الغیوب ویا کشف القلوب اغفر لی ذنوبی کلها بحق حرمت محمد وآل محمد علیہ السلام محبت بری صلوات
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل یا غفار یا کریم یا اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا نبینا طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد صلوات وعلى طيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل وسلم لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم حسین منی وانا من حسین صلوات اللهم صل وسلم کمرے دی جنت بنے بیٹھے انہوں نے بھیج دو میں پیپر چھوڑنے لگا نہیں باقی انہوں نے بھیج میں اتنے چھوڑن گئے آئے تصویر اس کارتے میں میں اتنے چھوڑن گئے رائب جنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اول اسٹائیے جدہ واسطے پہلے میں فاتح پڑھا جو پھر بھی مرحومین دی درجات و بلندی واسطے سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد یا اللہ تو ہماری نسلوں کو جانتا ہے ہم نہیں تھے تو جانتا تھا ہم ہیں تو جانتا ہے ہم چلے جائیں گے پھر بھی تو جانتا ہے جو کچھ انہوں نے لکھ کے بھیجا تو بہتر جانتا ہے ان کے خاندان کے جتنے افراد جو ان سے پہلے چلے گئے مالک اور جو اب چلے گئے سب کے نام اعمال میں ذکر خیر کا ثواب درج فرما سب کی قبروں کو نور آل محمد سے منور فرما سب کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما ہم جتنے حاضر ہیں جو آمین یا الہی امین کہہ رہے ہیں مولا ہم سب کے مرحومین کے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما قبروں کو نور آل محمد سے منور و روشن فرما ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرما امام زمان علیہ السلام کو ہم سب پہ راضی فرما یا اللہ جو ذکر خیر میں شریک ہوئے ہیں انہیں ہمیشہ اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھ ملک پاکستان کی حفاظت فرما ظالموں جابروں غاصبین قاتلینوں سے ہمیں نجات عطا فرما جو ملک کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما تمام حاجات کی قبولیت کے لیے اپنی عبادت کی مقبولیت کے لیے ایسی صلوات پڑھو کہ اللہ اور آل محمد بالخصوص امام زمان راضی ہو جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلامت رہو مولا آپ سب کو خوش رکھے نعرہ تکبیر زندہ باد جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں اللہ کے نام پہ وہ کسی کمینے کے محتاج نہ نعرہ تکبیر سلامت رہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اپنی عبادت کی مقبولیت کے لیے ایسی صلوات پڑھو کہ امام زمان راضی ہو جائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ پڑھنا لے حضرات تشریف فرمائے ساڑھی چند منٹاں دی حاضری کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر آپ کرتے ہیں جبکہ برادران جن کے دل میں یہ چیز ہے وہ نکال دیں کیونکہ ہم تو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد
حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ زمانے والوں اس لیے امام حسین علیہ السلام کا ذکر بار بار کرتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام سمجھ میں آ گئے تو مولا علی علیہ السلام سمجھ میں آ جائیں گے، اگر مولا علی علیہ السلام سمجھ میں آ گئے تو رسول خدا سمجھ میں آ جائیں گے، اگر رسول خدا سمجھ میں آ گئے تو پھر رب العالمین سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی تو رحمت للعالمین ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ انا ولی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ ابھی تو وہ ہمارے ذہنوں میں مکمل نہیں آیا جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین۔ اگر حسین علیہ السلام ذہنوں میں آ جاتے تو آج یہ فتنہ فساد ختم ہو جاتا۔ اصل میں حسین علیہ السلام ذہنوں میں آ ہی نہیں رہے، ان کی بلندی اتنی ہے، ہمارے ظرف اتنے کمزور ہیں۔ اللہ کے بعد جتنا ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے کسی کا ہو ہی نہیں رہا۔ بات شیعہ کی نہیں، بات سنی کی نہیں، بات وہابی کی نہیں، بات دیوبندی کی نہیں، بات اہل حدیث کی نہیں، بات ہے نہ بخاری کی، نہ ترمذی کی، نہ ماجہ کی، نہ نساء کی، نہ داؤد کی، نہ ترائد کی، نہ انجیل کی، نہ زبور کی، بات قرآن کی ہے جو لا ریب بھی ہے اور بے عیب بھی ہے۔ جس نے قرآن کو سمجھ لیا اس نے وارثان قرآن کو سمجھ لیا۔ اب قرآن سمجھ میں آئے نہیں، ترائد زبور انجیل آج ہے مگر اصلی حالت میں نہیں، چونکہ اس کے وارث نہیں ہے۔ تورات کے وارث ہوتے تو اصلی حالت میں ہوتی، انجیل کے وارث ہوتے تو اصلی حالت میں ہوتی، زبور کے وارث ہوتے تو اصلی حالت میں۔ قرآن اصلی حالت میں ہے اس وجہ سے کہ اس کے وارث موجود ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والوں پہلے قرآن کو سمجھو، اگر قرآن سمجھ میں آ گیا تو اہل بیت رسول سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یزیدیت مل کے خشنودی امام زمان علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل۔ اس گھرانے کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب سمجھیں گے تو پھر آگے سمجھائیں گے۔ ان کا ہر عمل انوکھا ہے، بلکہ یہ وہ ہیں جو رضا الہی کے مالک ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا۔ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، جو کبھی نہ سونے والا، کبھی نہ سونے والا ایک رات سویا۔ توجہ ہے بیٹے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی نہ سونے والا ایک رات سویا۔ سونا اتنا پسند آیا خالق کو، کہا جبرائیل جا آج نوری رخسار ان کے پیروں کے تلووں کے ساتھ مس کر، جب بیدار ہو جائے تو کہنا وہ کہہ رہا ہے تیرا سونا مجھے پسند آیا، کیا سودا کرے گا؟ کہا جبرائیل جاؤ انہیں کہو جیسے تیری مرضی، جیسے تیری مرضی، جو یہاں بیٹھے ہیں جیسے تیری مرضی۔ اچھا جبرائیل یہی کہا؟ ہاں یہی کہا۔ کہا پھر اعلان کر دے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ آج کے بعد ان کا نفس میرے پاس ہے، میریاں مرضیاں ان کے پاس ہیں۔ اب بھی شک میں رہے تو تیرے مقدر، یہ قرآن ہے عام کتاب نہیں ہے، یہ اعلان خالق اکبر ہے عام اعلان نہیں ہے۔ اس نے اعلان کر دیا آج کے بعد میریاں مرضیاں ان کے پاس ہے، ان کا نفس میرے پاس ہے۔ اب اس کی مرضی، جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے جہنم بھیج دے۔ مل کے حاضری اس کی مرضی۔ اور یہ اعلان مشہور نہیں ہے رسول خدا کا، جو بغیر وحی لائی کے ایک کلام نہیں کرتے، جن کا چہرہ والشمس وضحاہا ہے، جن کی یہ زلف ولیل اذا یغشا ہے،
جس کی زبان و ما ینطق عن الہوا کی مصداق ہے، جس کے ہاتھ و مار میں تیزر مصداق ہے، کہ جس کی ہر رضا الہی ہے، جس کا سینہ علم نشر اللہ کا صدرہ کا مصداق ہے، جو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مصداق ہے، جس کی سیر بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ ہے، جن کی بلندیاں ثم دنا فتدلی وقاب قوسین و ادنا ہے، جس کی ہر ادا کا نام اللہ کی رضا ہے۔ ذرا غور فرماؤ، اللہ نے اس کی عظمت کو یوں بیان نہیں کیا کہ میرا حبیب تو بغیر وحی الہی کے کلام کرتا ہی نہیں، اس نے فرما دیا، اعلان کر دیا کہ دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو، توجہ ادھر بھائی، دنیا والوں سنو، یہ عام نہیں ہے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، یہ میرا بیٹا پوری کائنات کے لیے ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو ذکر امام حسین میں آؤ، اگر نجات چاہتے ہو تو ذکر امام حسین میں آؤ۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ سارے کے سارے کشتی نجات ہے، فرمایا آپ سارے کے سارے کشتی نجات ہے، فرمایا ہم کشتی نجات ہے، مگر سب سے تیز کشتی جو ہے وہ مولا حسین کی ہے۔ نعرہ حیدری، یہ آئے آپ ادھر آپ کی توجہ میری طرف ہونا چاہیے، صرف 2 منٹ۔ علامہ صاحب اس نے 7:45 بجے تک پڑھنا ہے، 7:45 بجے علامہ صاحب پہنچ جائیں گے، میری بات ہوگی۔ سب مل کے نعرہ تکبیر۔ یہ پڑھنے والے آدمی ایسی کوئی بات نہیں، سال کے بعد تو نظر آتے ہیں یہاں، سب کی آواز آنی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ بلند کر کے جواب دے، ہاتھ کھول کے کچھ نہیں ہوتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مشروطی امام زمان علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد۔ حدیث قسم میں کچھ قصیدے پڑھے ہیں، ان کے کہنے پہ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم اس ممبر سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے تک تو حاضری لگوا لیتے ہیں۔ ایک قصیدہ پڑھا ہے اللہ نے، ایک قصیدہ پڑھا ہے رسول اللہ نے، 2 قصیدے ایسے پڑھے گئے، ایک جملہ بی بی نے ادا کیا۔ اللہ نے جو قصیدہ پڑھا ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں، جو رسول خدا نے پڑھا ہے وہ بھی ان کی بیان کر دیتا ہوں، جو بی بی نے فرمایا وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بھائی جان آگے جگہ خالی ہے، میں آپ کے لیے بیٹھوں گا، کھڑا ہو آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسماء مبنیتن ولا ارضن مدہیتن ولا قمر منیرن ولا شمسن مضیئتن ولا فلکن یدور ولا بحر یجری ولا فلکن یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ اللہ نے فرمایا جو اسماء کا شامیانہ میں نے بنایا ہے ان کی محبت میں، جو چادر تطہیر کے نیچے ہے۔ پھر فرمایا جو میں نے شمس و قمر بنایا ان کی محبت میں، جو چادر تطہیر کے نیچے ہے۔ یہ چاند ستارے میں نے جو خلق فرمائے ان کی محبت میں، پہاڑوں کی بلندیوں کو خلق کیا ان کی محبت میں، یہ دریاؤں کو روانی بخشی ان کی محبت میں، یہ سب کچھ خلق فرمایا ان کی محبت میں۔ یہ تو تھا اللہ کا قصیدہ۔ تو اب رسول اللہ کا قصیدہ کیا ہے؟ ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یعدننی ما یعدنہم انا حرب لمن حربہم و سلم لمن سالمہم و دم لمن عداہم و محب لمن حبہم انہو منی و انا منہم۔ یا انہو منی و انا منہم۔ جملہ سننے والا ہے میرے نوجوان بھائی، ذرا دیکھو، رسول فرما رہے ہیں وہ جو بغیر وحی لے کے کلام نہیں کرتے، انہو منی و انا منہم، اس بات پہ ذرا غور کرنا ہے۔
آدم علیہ السلام نے پوری زندگی گزاری مگر اپنی آل اولاد کے بارے میں نہیں کہا یہ مجھ سے میں ان سے۔ نوح علیہ السلام نے پوری زندگی گزاری مگر انہوں نے اعلان نہیں کیا یہ مجھ سے میں ان سے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا مقام بلند ہے، خلیل ہے، نام تذکرہ گھر گھر میں ہے، درود بھی پڑھا گیا ہے، مقام بھی بلند ہے، انہوں نے بھی اعلان نہیں کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، انہوں نے بھی اعلان نہیں کیا۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، انہوں نے بھی اعلان نہیں کیا۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ فقط رسول خدا نے ہی کیوں یہ اعلان کیا، باقی نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے، کوئی صاحب معجزہ ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب کلمہ ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، باقی نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے یہ اعلان کیوں نہیں کیا؟ صاحب کتاب ہونے کے باوجود اعلان نہیں، صاحب شریعت ہونے کے باوجود اعلان نہیں، صاحب کلمہ ہونے کے باوجود اعلان نہیں، صاحب معجزہ ہونے کے باوجود اعلان نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پوری کائنات میں رسول خدا احمد مجتبیٰ سرور انبیاء خاتم النبیین وما ارسلنک الا رحمت للعالمین، حسنین شریفین کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں تھا، اور ان کے نواسوں جیسا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، ان کے نواسوں جیسے کسی کے نواسے نہیں تھے۔ اگر نانا ایسا ہوتا تو وہ بھی اعلان کرتا، اگر نواسے ایسے ہوتے تو وہ بھی اعلان کرتے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، رسول کا یہ فرمان ہمارے لیے افضل ہے، انہو منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ گرمی تو ہے یقیناً، لیکن محبت اہل بیت کا اجر بڑا ہے۔ آپ لوگ جو پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں نا، اس کا اجر حشر والے دن پتہ چلے گا۔ جو مجلس سے ادا کرواتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس ذکر کو جاری و ساری رکھتا ہے، زندہ کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں حشر والے دن ہر چہرہ غمگین ہوگا۔ شاہ صاحب، حشر والے دن ہر چہرہ غمگین ہوگا، سر سے پاؤں تک پسینہ بہہ رہا ہوگا، مگر جو مجلس سے ادا کرواتے ہیں، ذکر مظلوم کرواتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں، اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ بھائی مجھے دیکھیں، یہ بات میں ادھر علم نہیں، مجھے دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ادھر بات میں جا۔ یہ سارے کے سارے جتنے ذکر میں آتے ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ حشر والے دن اپنی عظمت سمجھے۔ حشر والے دن ذہن ادھر ہو، توجہ ادھر ہو، تو ان کی بات کر رہا ہوں، جن کا ذہن کہیں اور ہو ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو مجلس میں آتے ہیں، عظیم عبادت سمجھ کے سنتے ہیں، حشر والے دن ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ جس دن ہر چہرہ پریشان ہے، جس دن ہر چہرے پہ پسینہ ہوگا، یہ تھوڑی سعادت ہے۔ انہو منی وانا منہم، رسول فرماتے ہیں یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے۔ اب بی بی نے بھی ایک تعارف کروایا، ہاؤلاء اہل بیتی، یہ رسول کا تعارف ہے۔ بی بی نے کیا کیا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، بی بی نے تعارف کروایا۔ سنو، جب چادر کے نیچے آ گئے نا، سارے کے سارے کٹھے، وہ جو صبح و شام آنے والا جبرائیل ہے، روز آنے والا، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی کوئی سورہ، کبھی کوئی سورہ، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی آیت لے کے آنے والا۔ اب کیا کیفیت ہے؟ اللہ نے بھیجا، دیکھو یہ کیا ہے؟ کہا یا اللہ سمجھ سے بالاتر ہے، وہ نوری فرشتوں کا سردار ہے تو، ملائکہ کا سردار ہے تو، ذرا بتا تو صحیح۔ کہا یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اس میں تو صرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے، جو نور بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ جن کے ذہن حاضر ہے جملہ دے رہا ہوں، غور فرمائیے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ ارے جو جبرائیل صبح و شام آنے والا، روز آنے والا، ہر وقت آنے والا، ہر رات دن آنے والا جبرائیل ہے، کبھی جھولے جھلانے والا جبرائیل ہے، کبھی درزی بن کے آنے والا جبرائیل ہے، آپ اس دروازے پہ آ کے ہر وقت حاضری دینے والا جبرائیل۔ غور فرماؤ، وہ کہتا ہے میں پہچان نہیں سکتا، مجھے تو فقط نور ہی نور نظر آ رہا ہے، نور ہی نظر نہ آ رہا ہے۔ ذرا غور فرماؤ، جب جبرائیل نہیں پہچان سکتا تو تمہاری اور میری ہمت کیسے ہوگی کہ ہم اس گھرانے کو پہچانیں؟ اب نعرہ لگائیں اونچی آواز سے، مل کے
حیدری. بی بی نے فرمایا اس چادر کے نیچے میرا بابا ہے جو انبیاء کا سردار ہے. اس چادر کے نیچے میرا شوہر ہے جو ولیوں کا سردار ہے. اس چادر کے نیچے میرے بیٹے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں. اس چادر کے نیچے میں ہوں جو تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہوں. ارے سارے سردار کٹے ہیں، غیر سردار کی جرت کیسے اندر داخل ہو جائے؟ مل کے حیدری سلامت رہو. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. دیکھ لے بیٹے جان مات دیکھ لے پہلی دفعہ مجلس پڑھ رہا ہوں توجہ تھوڑی اتنے ہونی چاہیے، اتنے ہونی نہیں چاہیے. دیکھو تو کرو گے تھوڑی ساری مجلس نیٹ پہ جا رہے ہیں. یہ پیغام سب نے میرے اپنی صلاح کوشش کرو کہ جس مقصد واسطے انہوں دینے چلو. مقصد مظلوم کربلا دینے چلو. تو رسول فرماتا ہے سنو انہم منی وانا منہم. کیا مقصد؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہم سارے کے سارے علم کے لحاظ سے، نور کے لحاظ سے، زہد و تقوی کے لحاظ سے. لحمہم لحمی کیوں کہا گیا؟ دمہم دمی کیوں کہا گیا؟ لحمہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی ان کا خون میرا خون ہے. نور سے بھی ہم ایک جیسے ہیں، خون سے بھی ہم ایک جیسے ہیں. کائنات میں اس کے علاوہ کوئی گھرانہ دکھا جن کا خون بھی ایک ہو، نور بھی ایک ہو. فقط یہی گھرانہ ہے، اسی کے دروازے پہ آؤ. جنت لینی ہے تو آدم صفی اللہ نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں میں حقدار جنت ہوں، وارث جنت نہیں ہوں. نوح نجی اللہ نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں میں حقدار جنت ہوں، وارث جنت نہیں ہوں. ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں کہ میں حقدار جنت ہوں، وارث جنت نہیں ہوں. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں میں حقدار جنت ہوں، وارث جنت نہیں ہوں. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کہتے ہیں میں حقدار جنت ہوں، وارث جنت نہیں ہوں. ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ جنت میں جائیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جنت میں جائیں، حج اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنت میں جائیں، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ جنت میں جائیں. یہ سارے عمل اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں. لیکن یاد رکھو سب کے سب کہتے ہیں ہم حقدار جنت ہیں. ارے وارث جنت کون ہے؟ رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ سارے کے سارے میرے بیٹے میرے نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں. مل کے حیدری. جو جنت میں جانا چاہتے ہیں ان کی محبت میں نعرہ لگائے حسینیت. جن کے دل میں حسین بن علی کی محبت ہے 5 مرتبہ لبیک یا حسین. ہاتھ بلند کر کے بھائی جان آپ کے ہاتھ بلند. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آواز بلند کر کے لبیک یا حسین. بھائی جان آپ کے ہاتھ نہیں کھول رہے، کیا مولا سے محبت نہیں ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اپنی اپنی عبادت کی مقبولیت کے لیے مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بڑا عظیم ذکر آپ نے سنا، مولا آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے. بس دعا مانگے ایک جملہ مصائب کا تاکہ حاضری مکمل ہو جائے. کوئی شریف اجڑے نہ. آپ نے گھر بار چھوڑا، سکون چھوڑا، آرام چھوڑا. انہیں پرسہ دینے آئے جن کی لاش پڑھی رہی. ایک نہیں 72 لاشیں. بہن دیکھ گئی بھائی کا لاشا پڑھا ہے، ماں دیکھتی گئی بیٹے کا لاشا پڑھا ہے، بیوی دیکھتے رہی میرے سردار شوہر کا لاشا پڑھا ہے. 72 لاشیں صحرا و جنگل میں پڑھے رہے. بیویاں قید ہو کے چلی گئی اور آپ کے آنسو منظور. اس لیے عرض کر رہا ہوں دعا مانگے کوئی شریف اجڑے نہ. مولا اس سید کو صحت و زندگی دے جو اس رنگ میں رو رہا ہے. چونکہ ان کے گھر کا تذکرہ ہے نا، جو اذیت سیدوں کو پہنچی ہے وہ ہمیں نہیں پہنچی. ہم تو امتی ہیں، یہ بھی میرا بھائی ذاکر امتی ہے. سادات کے گھر کا ذکر ہے اس لیے انہیں زیادہ تکلیف ہوئی. اس لائق نہ تھی رسول کی بیٹیاں جنہیں قید کیا گیا، جنہیں درباروں اور بازاروں میں پھرایا گیا. ارے یہ رسول کی بیٹی ہے. جب کبھی نانا کی مزار پہ جاتی تھی مولا علی فرماتے تھے
रात की तारीखी में लेके जाऊंगा। मेट्रो से कहते थे मैं साथ आगे आगे जाऊंगा, पहले जाके चिराग गुल करूंगा ताकि मेरी बेटियों के कद पे भी किसी की नजर न पड़े। अल्लाह अल्लाह जाने मेरे अली मौला ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। दुआ मांगे कोई शरीफ उजड़े ना, उजड़े तो कैदी ना हो। अरे कैदी हो तो उसे बाजार की भीड़ से ना गुजरना पड़े, अगर बाजार की भीड़ से गुजरना पड़ जाए तो दुआ मांगो उसे पहचानने वाला ना मिले। सैयदो साजिदीन हाथों में हथकड़ियां, गले में तोक, पाँव में बेड़ियां है, बाजार के रश से गुजर रहे, भीड़ से गुजर रहे। एक आदमी आगे बढ़ के कहता है यो असीर ऐ कैदी मेरा सलाम। सैयदो साजिदीन ने सलाम का जवाब दिया। कहा कैदी नाराज न हो तो कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा क्या? कहा इतना बताए कहाँ के रहने वाले? कहा मदीना। अज़ादारों मदीने का नाम आना था। वो हाथ जोड़ के कहता है नाराज ना हो तो वहाँ मेरे मौला हुसैन रहते हैं, आप जानते हैं या नहीं? कहा जैसे मैं जानता हूँ शाह साहब, कोई नहीं जानता। रोते रोते जमीन पे बैठ गए। कहा इतना बताओ उनके बड़े बेटे का नाम क्या है? सैयद ताजुद्दीन रो रहे हैं। उसने कहा हो सकता है तेरे साथ पर्दादार कैद है, तुझे नाम भूल गया हो, इतना बताओ उसके छोटे बेटे का नाम क्या है? मुंह करबला की तरफ घूम गया। आज़ादारो तड़प के कहते कद कोतिला फिल अर्ज़ करबला की अल अकबर। अरे अकबर का नाम आ रहा था। हाथ जोड़ के मातम करके कहता है मौला मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचान लिया, आप सैयद साजिदीन है ना, आप उनके बड़े बेटे ज़ैनुल आबिदीन है ना। इतना बताइए बीवियाँ कौन है? का बड़ा मुश्किल सवाल किया। ये रसूल की बेटियां है, अली और बतूल की बेटियां। यजीदियत यजीदियत बराए ताजीर ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। अजीम इबादत है सलवात बुलंद आवाज़ नाल सारे सहबान। मजलिस पाक दी कबूलियत वास्ते बुलंद सलावत। सादके आले मोहम्मद दा फरमान है कि जड़ा बंदा साड़ी ज़ात ते खुश होकर सलवात पढ़दा है उंदे रिज़्क़ च कमी नहीं आ सकती। सलवात बुलंद आवाज़ नाल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अली दा भी खालिक है, उस खालिक दा, उस मालिक दा साढ़े ते घट एहसान ने कि साकू अली जा रहबर अदा किया। बुलंद नारा सुनाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, पाक सैन ज़हरा दे दुश्मना ते लानत, पाक सैन ज़हरा दे दुश्मना ते लानत। बेशुमार जिंदा हो, सलामत रहो। सलवात खानदाने ततहीर ते बुलंद आवाज़ नाल। दुआ मंगदा मौला कायनात थोड़ा इस पाक मुकद्दस दरबार है मंजूर तो मकबूल फरमावे। अल्लाह बाबा जेड़े मकसद लैके आए हो ज़हरा दा करीम बचड़ा उतड़े फरमावे। दुआ है बानियान दी सफ़े मातम विच आई, नौकरी न्याज सजदा ज़िक्र, इश्क दी नमाज, अजरे रिसालत, हसनैन दी पाक मां अपने दरबार इस कबूल तो मंजूर फरमावे। तुसी जितने कदमां तो चल के आए हो मालिक हर कदम इबादत शुमार फरमावे। जड़े बीमार हैं बीमारे करबला दा वास्ता मालिक सेहत और तवील जिंदगी अता। जिन्ना झोलियां पुत्र नहीं सैन रुबाब दी उजड़ी झोली दा सदका मालिक अल्लाह हयातियां वाले मातमी अता कर। साड़ी लखां करोड़ों की दुआ है साढ़े बादशाह इमामे ज़माना बादशाह दा ज़हूर जल्द फरमा। जिस मोमन अज़ादार दा दिल जो बादशाह दा ज़हूर जल्द हो जाए। सलवात बुलंद आवाज़ नाल।
इजाजत है मेरे सरदारां दी जिक्र पाक शुरू किया जाए बाबा जी। वो मरियम का पिसर था, मैं ज़हरा का पिसर हूँ। अठवें इमाम का दरबार लगा हुआ है बाबा जी। मेरा बादशाह अपने दादे अली के फजाइल पढ़ रहे हैं, मलांग खुश हो रहे हैं। तवज्जो दो ताली। दरबार के सामने एक दरख्त है बाबा जी, वो दरख्त पे बैठी है एक चिड़ी। वो चिड़ी क्या करेया, उड़ के खेल के इमाम के कदमां ते बोसा दे के फिर दरख्त पे बवे। मौला खुतबा दे रहे हैं, मलंग खुश हो रहे हैं। हुण एक मलंग की दीद पई बाबा जी, वो चिड़ी दरख्त तो उड़ी जमीन ते डिग्गी ते मर गई। मलंग परेशान हो गए। बादशाह फरमाया परेशान क्यों हो? बादशाह परेशान इस वजह तो हाँ, हुणे खुश आई खेल रही सी, तुहाडे कदमां ते भोसा दे के उड़ के दरख्त ते बह जांदी सी। बादशाह फरमाया परेशान ना हो, एक बंदा उठो चिड़ी नूं चाह के मेरे को लै। एक बंदा उठिया चिड़ी चाह के लिया के साहबे इजाज दे हत्थां ते रखी। जेड़ा बंदा बोल सकदा सर चाहना। चिड़ी साहबे इजाज दे हत्थां ते आई। चिड़ी जिंदा होके उड़ के खेल के इमाम दे कदमां ते बोसा दे के फिर दरख्त पे बह गई। मलंग फिर परेशान हो गए। मौला फरमाया हुण क्यों परेशान हो? मौला ये मौजज़ा ईसा नबी दा नहीं, मुर्दे नूं जिंदा करना। तवज्जो दो तालिबान। उस वेले अठवां इमाम अपने मलंगा के पास डे के आता, वो मरियम का पिसर था, मैं ज़हरा का पिसर हूँ। जड़ा बंदा बोल सकता सर चाहना। वो मरियम का पिसर था, मैं ज़हरा का पिसर हूँ। वो सिर्फ वली था, मैं वली इब्ने वली हूँ। मुझ में और ईसा में यही फ़र्क बड़ा है। वो नादे अली पढ़ता था, मैं आप अली हूँ। सारे सखी हुसैन तुहानू किसी दा माल बिस्मिल्लाह करम मालकां दे बहुत अजीम अज़ादार मेरे भाई मोहसिन अब्बास, मालिक जिंदगी दराज फरमाओ। वो मरियम का पितर था, मैं ज़हरा का पिसर हूँ। वो सिर्फ वली था, मैं वली इब्ने वली हूँ। मुझ में और ईसा में यही फ़र्क बड़ा है। वो नादे अली पढ़ता था, मैं आप अली। एक सलवात मेरे बादशाह की इज्जत है। नौकर समझ च नहीं आते। सरकारे सलमान एक दिन घर च बैठे बाबा जी, हांडी चूल्हे ते रखी, सज्जा पैर च आके चूल्हे च रखे, सज्जे पैर के अंगूठे चों अग बाहर आ गई। मौसम भाई जनाब अबू ज़र आए, आके सारा माजरा वेख्या। हांडी चूल्हे ते सज्जे पैर के अंगूठे चों अग बाहर आ रही। क्या सलमान भाई आल मदद? आख्या पीर मौला अली मदद। जनाब अबू ज़र अपने आप च सोच रहे हैं, सज्जे पैर के अंगूठे चों अग बाहर आ रही हांडी चूल्हे ते। सलमान तो पूछण की केड़ी जरूरत है? चलो उस बादशाह को पूछांगे जो तो सारा कुछ अता होया। तवज्जो भाई, हांडी तो ढक्कन च आया खुशबू जन्नत दी। अच्छा सोचते आ रहे ना, हांडी च कुछ नहीं, खुशबू जन्नत दी, सज्जे पैर दे अंगूठे चों अग बाहर आ रही। इतनी गल करके जनाब अबू ज़र टुर गए। सोचते आ रहे ना, हांडी च कुछ नहीं, खुशबू जन्नत दी, सज्जे पैर दे अंगूठे चों अग बाहर आ रही। अजर भाई सामने हो वाली मुल्क विलायत, दामादे पैगंबर, जान नशीन मुस्तफ़ा अली बादशाह की आमद हुई। अजे लब कुशाई नहीं हुई। हसनैन दा बाबा अबू ज़र दा बाजू नब कह देना, अबू ज़र सलमान नू मनना है, सोचना नहीं। क्या बात है यार तेरे सुन दे। बिस्मिल्लाह करा। बिस्मिल्लाह करा।
सलमान नू मनना है, सोचना नहीं। बिस्मिल्लाह करें। सलमान नू मनना है, सोचना नहीं। सरकारी काम पर ड्यूटी क्या है? अली बादशाह के घोड़े नू साफ करना, जीन साफ करनी। 5-7 लोग सरकारी कंबर ते कोल आए, कंबर इतनी देर हो गई है तेनों अली दी गुलामी कर दिया, तेनों लब्बा की? सरकारी कंबर मुस्कुरा पे, तुहानू किस आख्या जो मैं अली दा नौकर हाँ? मैं ते अली बादशाह दे घोड़े दा नौकर हाँ। यार बोलो तो सही, जड़ा बंदा बोल सकता है। मैं ते अली बादशाह दे घोड़े दा नौकर हाँ। वत भी कमर इतनी देर हो गई है तेनों इस दहलीज से सजदा कर दिया, तवज्जो भाई, तेनों लब्बा की है? उस वेले सरकार कंबर उन्होंने लोगों के पास डे क्या दिन कुन कह के जगा सकता हूँ मुर्दों को कब्र से, जिंदाबाद हुसैन दे मातमी, कुन कह के जगा सकता हूँ मुर्दों को कब्र से, आले अबू तालिब का अलम चूम रहा हूँ, हर एक पैगंबर मुझे देता है सलामी, मौला की सवारी के कदम चूम रहा हूँ। को साउंड वाला बंदा इतने है बैठा बुला के लिया यार, सही कर थोड़ी जी आवाज सलवात बुलंद आवाज नाल सलवात बुलंद आवाज नाल। अली के जिक्र के सिवा मैं कुछ नहीं सुनता, अली के जिक्र के सिवा मैं कुछ नहीं सुनता, मैं क्या करूं मुझे ऊंचा सुनाई देता है। जी कसीदा मैं बिल्कुल नवा अजर जी जनाब दियाँ नफीस समातां दे हवाले करना चाहना कि 12 मुहर्रम एक जगह ते पढ़े अपना घर है तो फिर बड़े सुलझे हुए और जनाब मोहम्मद तशरीफ फरमा हो तो मेरा दिल लेके कसीदा पढ़ा। सलवात बुलंद आवाज़ नाल। एक और सारे साहिबान पढ़े। जिक्र अली का जिस बंदे को अच्छा लगता है, जिक्र अली का जिस बंदे को अच्छा लगता है, जिक्र अली का जिस बंदे को अच्छा लगता है, अली का जिस बंदे को अच्छा लगता है, जिक्र अली का जिस बंदे को अच्छा लगता है, जिक्र अली का जिस बंदे को अच्छा सारे बोलो हैदरी। जी मिसरा सानी पढ़ना नहीं, मोमिनीन दे दिलों ते नक्श कर दवा। बार बार आख रहे हैं जिक्र अली का जिस बंदे को अच्छा लगता है, जिस बंदे को अच्छा लगता है, जिक्र अली का जिस बंदे को अच्छा लगता है, पैगंबर को बस वो बंदा प्यार
سارے بولو حیدری ذکر علی کا جس بندے کو اچھا لگتا ہے، ذکر علی کا جس بندے کو اچھا لگتا ہے، ذکر علی کا جس بندے کو اچھا لگتا ہے، پیغمبر کو بس وہ بندہ پیارا لگتا ہے۔ زندہ و سلامت رہو۔ قسم خدا کی پیغمبر کو پیارا لگتا ہے۔ بابا جی شعر پڑھنا نہیں، آج تک تسی معراج سنی ہو سی، شعر معراج دا پڑھنا چاہنا، کوئی نثر نہیں، کوئی توضیح نہیں۔ پہلا شعر جناب دیاں نفیس سماعتاں دے حوالے کر تے گل کڑی آکھ رہے ہاں۔ ان دنوں میں سن کر سرور اسرا میں بولے، ان دنوں میں سن کر سرور اسرا میں بولے، خالق تیرا لہجہ علی کے جیسا لگتا ہے۔ زندہ باد حسین دمات میں خاور جی شہری قانون ہے، پہلی بات تو اگلی بات زیادہ وز رکھ دی ہوئے، میرے اپنے بیٹھے ہو، کتنی کہ تسی میں نے داد دے سکتے، تو ذاکری ناز ہی نہیں ہے جس کردہ ذاکر اللہ ہوئے، جرت نہیں، مجال نہیں۔ گل اس بندے تے نال ہے جڑا بندہ ماں دی جھولی تو ملسا سننا ہی شروع کی ہیں، جس بندے نے گل اس بندے تے نال ہے، دوسرے بندے دی نہ داد چاہی دیئے نہ دعا چاہی دیئے۔ دوسرا شعر جناب دیاں نفیس سماعتاں دے حوالے کریں تے گل کڑی آکھ رہے ہاں۔ قسم خدا کی لفظ تبرہ ایسا نیزہ ہے، قسم خدا کی لفظ تبرہ ایسا نیزہ ہے، آنکھیں بند کر کے بیماروں سیدھا لگتا ہے۔ زندہ باد حسین دمات میں انشاءاللہ نسل دکھائے روے۔ سارے بولو حیدری قسم خدا کی لفظ تبرہ ایسا نیزہ ہے، آنکھیں بند کر کے بیماروں سیدھا لگتا ہے۔ زندہ و سلامت رہو، آنکھیں بند کر کے بیمار ہو، سیدھا لگتا ہے۔ رٹ لائی ہوئی ہے شیعہ کافر۔ بابا جی بہت بڑا فکر شعر چ میں ایک پڑھنا چاہنا۔ آج تو پہلے شہری دنیا ایسا تخیل سنیا ہوئے تو پتر واسطے کوئی داد نہیں تے کوئی دعا نہیں۔ بہت بڑا شعر جناب دیاں نفیس سماعتاں دے حوالے کریں تے گل کڑی آکھ رہے ہاں۔ تم کو اگر ہم سارے شیعہ کافر لگتے ہیں، تم کو اگر ہم سارے شیعہ کافر لگتے ہیں، ابراہیم بھی تو شیعہ ہے، وہ کیا لگتا ہے۔ کیا بات ہے تیرے سنن، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ امام زمانہ دونوں کے صدم
پھر کہیے شیر سارے بولو حیدری قسم خدا خدا کی لفظ تبرہ ایسا نیزہ ہے قسم خدا کی لفظ تبرہ ایسا نیزہ ہے آنکھیں بند کر کے بیماروں سیدھا لگتا ہے صلوات بلند آواز میں لو جی کو طبیعت لگی جناب ایک دو قصیدے اور پڑھیے بسم اللہ لو جی قصیدہ نگہبان رسالت متولی کعبہ مربی دین توجہ حیدر کا پدر ام نبی وارث ہاشم تو کہتا ہے کہ عمران مسلمان نہیں ہے اس دین پہ اس مذہب ملعون پہ لعنت جس دین میں مروان ہے عمران نہیں ہے سرکار ابو طالب کی عزت پڑھنا چاہنا صلوات بلند آواز نال اے ہلچل ختم کر دیو یار بھائی بہ جاؤ سارے بہ جاؤ ایک صلوات سارے صاحب سلام یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات
बुलंद कर सलावा बुलंद कर सलावा सलवात बुलंद आवाज नाल सारे सहबा इजाजत है पढ़िए सरकार अबू तालिब दी इज्जत कसीदा सलवात बुलंद आवाज नाल सारे बुलंद पढ़ो यार ऊंची पढ़ो अबू तालिब दा रुतबा समझ विच कीवें आवे 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 अबू तालिब दा रुतबा समझ विच कीवें खावर जी अजहर जी तवज्जो दा तालिबा मिसरा सानी पढ़ के ना मैं ऐसी ला दवा हर मोमन समझ विच कीवें आवे अबू तालिब दा रुतबा समझ विच कीवें आवे अबू तालिब दा रुतबा समझ विच कीवें आवे अबू तालिब दा रुतबा समझ विच कीवें आवे जेड़ा है दरदा है बाबा समझ विच कीवें आवे जेड़ा मालिक चाचू मकसूद है दर्जात बुलंद फरमावे लो जी तुसी तवज्जो करदे आना ते शेर वादा सी बाबा समझ विच कीवें आवे जेड़ा है दरदा है बाबा समझ विच कीवें आवे जंदी ज़ौजादा करम है के मंदर बनया हरम है जंदी ज़ौजादा करम है के मंदर बनया हरम है जिदा ममनून है काबा समझ विच कीवें आवे जिदा जिंदाबाद हुसैन दे मातमे
समझ विच कीवे आवे जिदा ममनून है लो जी दिलावर जी पटाल उठ के भी मैनू दात दवे ना ते दात घाटे मिसरा बड़ा पढ़ना चाहना अज दीन दा ठेकेदार बन गया है दसा सरकार इमरान दी इज्जत क्या है पूरी तवज्जो दा तालिबां जंदे हत्थां दा निवाला है खांदा कमली वाला बोलो बाबा जेड़ा बंदा बोल सकता है सारे बोलो हैदरी दूसरा नारा हैदरी तीसरा नारा हैदरी चौथा नारा हैदरी पंजवा नारा हैदरी जंदे हत्था दा निवाला है खांदा कमली वाला जिदे हत्था दा निवाला है खांदा कमली वाला नबी जिन पुछे के टुरदा समझ विच कीवे आवे नबी जिन पुछे ओ नबी जिन पुछे के टुरदा समझ विच कीवे आवे नबी जिन पुछे के टुरदा समझ विच कीवे आवे नबी जिन पुछे के टुरदा समझ विच कीवे आवे नबी जिन पुछे के टुरदा समझ विच कीवे आवे समझना नबियां नु आया जिदे पोते दा सजदा समझना नबियां जिदे पोते दा सजदा उंदे दादे दा सजदा समझ विच कीवे बोलो बाबा जिंदाबाद शाबाश यार तुहाडे सुनन दी क्या बात है सारे बोलो हैदरी समझना नबियां नु आया जिदे पोते दा सजदा समझना नबियां जिदे पोते दा सजदा उदे दादे दा सजदा समझ विच कीवे आवे उंदे दादे दा सजदा समझ विच कीवे बाबा जी सैयदो जिन्ना पढ़ आया एक पासे सरकार इमरान दी इज्जत इस तो बड़ा मैं शेर नहीं पढ़ सकता पूरी तवज्जो दा तालिबां सुचेंदा है उसनु भाई अकल तेरी कम ना आई सुचेंदा है उसनु भाई अकल तेरी कम ना आई जदीनो अल्लाह दा पर्दा समझ विच कीवे आवे जिंदाबाद लख दफा का सारे बोलो हैदरी सुचेंदा है उसनु भाई अकल तेरी कमना आई सुचेंदा है उसनु भाई अकल तेरी कमना आई जदीनो अल्लाह दा पर्दा समझ विच कीवे आवे जदीनो अल्लाह दा पर्दा समझ विच कीवे आवे जदीनो अल्लाह दा पर्दा समझ विच कीवे जेड़ा महके दा काबा समझ विच ओ नहीं आदा जड़ा मकेदा है काबा समझ विच ओ नहीं आदा जेड़ा काबे दा है काबा समझ विच कीवे आवे जेड़ा सारे बोलो हैदरी पूरी तवज्जो दा तालिबां बहुत बड़ा शेर जनाब दियां नफीस समातां दे हवाले कर रहे ते गल कड़ी आखर जदीनो अल्लाह दा पर्दा समझ विच कीवे आवे 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 हाइक पर्दे दे अंदरों दूजा पर्दे दे बाहरों हाइक पर्दे दे अंदरों दूजा पर्दे सारे बोलो हैदरी इमाम ज़माना दोनों किसी का मोहताज ना बनावे एक एक लफ्ज से निगाह रखने ते गल कड़ी आखर हाइक पर्दे दे अंदरों दूजा पर्दे दे बाहरों हाइक पर्दे
तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद सलाम। तो जी मेरा दिल है कि एक बादशाह रजा का कसीदा पढ़ा जेड़े बंदे जवारी घर आए मालिक नसीब फरमावे। ते कसीदा बहुत पजीर आई यकम जून 8वें बादशाह दी कसरे बतूल शब्बेदारी आई और जेड़ा माहौल बनया इस कसीदे ते मालका ने इज्जत अदा की थी। तो मेरा दिल बन गया कि एडा सोहना सुन रहे हो तो अमीर इमाम का कसीदा पढ़ा। जेड़ा बंदा अपना दस्तरखान वसी करना चाहता, जेड़ा जवारी करना चाहता है इस कसीदे ते उच्चा बोलेगा तो इस साल जवारी भी करेगा। थोड़े नाल मेरा वादा वो एडी मंजूरी है इस कसीदे च और मालका ने ऐसी कोई खैरात अदा की थी 8वें बादशाह का कसीदा। सलवात बुलंद आवाज नाल। ओ मुकद्दर कर बला का है जहां सजदा शिफा का है। एक एक लफ्ज़ निगाह रखनी है। मुकद्दर कर बला का है जहां सजदा शिफा का है। मुकद्दर कर बला का है जहां सजदा शिफा का है। मुकद्दर कर बला का है जहां सजदा शिफा का है। मुकद्दर कर बला का है जहां सजदा शिफा का है। मुकद्दर कर बला का है जहां सजदा शिफा का है। मुकद्दर कर बला का है जहां सजदा शिफा का है। खुरासानी अकीदे में वही रोजा रजा का है। क्या बात है यार तुहाडे सुनदी। खुरासानी अकीदे में वही रोजा रजा का है। खुरासानी अकीदे में वही रोजा रजा का है। जिंदा और सलामत रहो। मेरे बादशाह की इज्जत क्या है? पहली सतर पढ़नी है तो जनता सलाम कर दिया नजर आसन। मैं अगे गल की है जिस बंदे नु रिज़्क की कमी है मंगे तेरी पूरी ना होवे तो फिर मैं हुसैन दा जाकिर नहीं। पूरी तवज्जो दा तालिबा। पहला पहला शेर जनातियां नफीस समातां दे हवाले करन ते गल कड़ी आख रहे हैं। रजा काज़म तबीयत है रजा। सारे बोलो हैदरी सतर के पढ़ना चाहना। रजा काज़म तबीयत है रजा। काज़म तबीयत है रजा। ज़हरा की नीयत है। बोलो बाबा जेड़ा बंदा बोल सकता सर चाहे। सारे बोलो हैदरी रजा। काज़म तबीयत है रजा। काज़म तबीयत है रजा। ज़हरा की नीयत है रजा। ज़हरा की नीयत है तभी तो आज तक ईरान में पहरा खुदा का है। क्या बात है यार तेरे सुन दी। बिस्मिल्लाह करा। सारे बोलो हैदरी रजा। काज़म तबीयत है रजा। काज़म तबीयत है रजा। ज़हरा की नीयत है रजा। ज़हरा की नीयत है तभी
आओ सलामत रहो लो बिस्मिल्लाह कर थोड़े सुनन दी क्या बात है ये घराना करीम है 8वें बादशाह दी एक करीमी पढ़ना चाहना तवज्जो दा तालिबा हर बंदा सफी नया अदब ते सवार है अदब दा एक दरवाजा खुलसी जंदे जो दाखिल होके शहर अदबे जावण अपने बादशाह दी एक अमीरत पढ़ना चाहना पूरी तवज्जो दा तालिबा ज़हरी अब्बास की है पैजरी अब्बास की है पैर लगा सोना रज़ा का है जिंदाबाद यार जिंदा हो सलामत रहो सारे बोलो हैदरी ज़री अब्बास की है पैजरी अब्बास की है पैर लगा सोना रज़ा का है लगा सोना रज़ा का है हंस के बाद दस्तरखान भी इस बादशाह का है मोहसिन जी शेर छड़ रहे सी एडा सोना सुन रहे हो मेरा दिल ही नहीं कर रहा शेर छड़ा पूरी तवज्जो दा तालिबा रज़ा है मुस्तफा जैसा रज़ा है मुस्तफा जैसा वह है फातिमा जैसी क्या बात है यार तेरे सुन दी सारे बोलो हैदरी रज़ा है मुस्तफा जैसा रज़ा है मुस्तफा जैसा वह है फातिमा जैसी वह है फातिमा जैसी बहन भाई का हर अंदाज़ ही सल्ले अला का है क्या बात है यार तेरे सुन अलामा साहब आ गए ने कि नहीं आ गए ने चलो मैं फिर मुसाहिब पढ़ता सलवात बुलंद आवाज़ में चलो सलवात बुलंद आवाज़ में बारहवें पाक सरकार का पढ़ते हैं चलो लो जी तुराब से जो मुसलसल अनाज उगता है बशर बशर उसको सुबह शाम खाता है जो मुंतज़िर नहीं मेरे इमाम महदी का कसम खुदा की वो रिज़्क़ हराम खाता है सलवात बुलंद आवाज़ ना चेहरा अली का फिर हमें महदी दिखाएगा चेहरा अली फिर हमें महदी दिखाएगा चेहरा अली फिर हमें महदी दिखाएगा चेहरा अली फिर हमें महदी दिखाएगा काबे पे आके फिर अलम महदी लगाएगा सारे बोलो हैदरी लो जी कोई नसर नहीं
ایک تاریخ دے حوالے نال شعر پڑھنا چاہنا پوری توجہ دا طالبہ کوئی نثر نہیں کوئی توضیح نہیں پہلا شعر جناتیاں نفیس سماعتاں دے حوالے کرنے دے گل کڑی آکھ رہے ہیں راہواری کا ہوگا وہی جس پہ تھے حسین سارے بولو حیدری راہوار اس کا ہوگا وہی جس پہ تھے حسین ذوالجلال حسین کا مہدی دلائے گا شعر ذہن چ نہیں سے پھر بھی اسی پڑھ دیتے ایک شعر سرکار وفا دا علم برآمد ہونا ہے تو میرا دل ہے کہ میں خطبہ پڑھا سرکار وفا دی عزت ہے 10 محرم دا نہیں سرکار وفا کربلا دے میدان چائے تے 9 لاکھ سامنے آئے دیکھیں تو عباس یہ 9 لاکھ فوج تیرے واسطے چلو 4 مصرے سامنے آ گئے علم کو دیکھ کے منکر دہائی دیتے ہیں اسی کی جیت کے نغمے سنائی دیتے ہیں سخی عباس کی عظمت کا اختیار تو دیکھو کہ اس کے ہاتھ میں 14 دکھائی دیتے ہیں بادشاہ نے جڑی انہاں کمینیاں نال گل کیتی صلوات پڑھو تو میں قصیدہ پڑھا بادشاہ فرماتے ہیں میں کہہ رے الہی ہوں یہ جان لو میری ابتدا کے لیے میں کہہ رہے الہی ہوں یہ جان لو میری ابتدا کے لیے جس بندے دا ہاتھ علم تھلے چراغ بالدا ہے نا او دا ہاتھ میں بلند ویکھنا چاہنا ابتدا کے لیے شعر ایڈا بڑا پڑھنا چاہنا الہی ہوں یہ جان لو میری ابتدا کے لیے یقین ہے کہ زندہ رہو گے نہیں میری انتہا کے لیے زندہ باد بیٹا شاباش تھوڑے سنن دی کیا بات ہے دیکھے دن عباس اے 9 لاکھ فوج نہ تیرے کو نیزہ نہ تلوار تو لڑ سے کیویں دریا ساڑھے قبضے تو کیا کر سکتا ہے اچھ بڑے عالیہ دویر گھوڑے دی زینج کھڑا ہو کے انہا کمینے دے پاس دے کے جڑی گل کی تھی ہے میں شبنم کے قطروں سے دریا بنا دوں اسی میں یہ 9 لاکھ سارے بہار زندہ باد حسین دمات میں زندہ باد سارے بولو حیدری میں شبنم کے قطروں سے دریا بنا دوں اسی میں یہ 9 لاکھ سارے بہا دوں مجھے غرق کر کے خدا نے کہا تو ہے کربلا کے لیے کیا بات ہے یار تیرے سن دی انشاءاللہ توڑے پتران دی زندگی دراز ہوئے سر جانا بسم اللہ کرم بھائی جان دیکھے دن عباس اے 9 لاکھ فوج تینوں ڈر نہیں لگیا سرکار وفا نے قدم جایا 9 لاکھ آگے لگ کے بجے آئے اس ویلے سخی عباس انہاں کمینے دے پاس دے کے گل کری آکھ رہے ہیں میرا خوف دل میں تمہارے چھپا ہے اسی واسطے تم پہ اصغر ہنسا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا بسم اللہ کرو اکبر دا قاتل دربار دے وچ تے ڈیوے کرب و بلا دالے کمینہ نچ نچ گیا دائے میں یوسف ماریا 5 تن دا وہ جاندی مارے 18 میں یوسف ماریا اللہ راسیاں دا وہ جاندی مارے 18 سوچ کے برچھی بھن چھوڑی
تے آئی میڈم آز خیالے کمینہ دائے جڑا پیو چھکسی او پھال برچی داو مارا ویسی پتر دے کائنات دے سب تو وڈے بغیرت دربار تے اسلام دی پیشی قاتلان دے آئین انعام گن دے آئین ٹوروین دے آئین حسدہ ہویا مولا علی اکبر دا قاتل آیا اس انعام دیتا ہے زمین تے سڑ کے آدھا توہین نہ کر آدھا کیڑا ایسا کم کی دائی اس ویلے کمینہ اندے پاس ڈے کے نچ نچ کے آدھا ہے انعام تھوڑا کل زمان مارا ہے کربلا حسین دامنا نہ مارا ہے ماتم کاری یار تیرے مذہب چ ماتم کیوں شرما کے روندا بیٹھے اس ویلے کمینہ نچ نچ کے آتا ہے انعام تھوڑا کل زمان مارا ہے کربلا حسین دامنا آدھا میں کم بڑا کیتا انعام تو کیوں رس دائیں آدھا میں کم بڑا وڈا کیتا جڑے جوان بیٹھے ہو جڑے جوان پتران دے پیو تشریف فرماؤ وین سمجھے جا گیا قبر چروان آستے کافی ہے آدھا میں کم بڑا وڈا کیتا آدھا کیڑا ایسا کم کیتا اس بڑے کتا نچ نچ کے آدھا ہے نیزہ میرا جھولیا ویران کر گیا پیو دی جھولی وچ جوان پتر مر گیا ماتم کر یار تیرے مذہب چ ماتم جائز ہے جنہاں نے گلیاں بازار چ رونا ہے میری پنی ہوئی خرات علی دیاں لٹیاں ہوئیاں دیاں تو مصائب آدھا میں کم بڑا وڈا کیتا ہے بس آخری وین ہسدا ہویا مولا قاسم دا قاتل دربار وچ داخل ہویا سین فروا دی دید پئی ہے کئی دفعہ زمین تے بیٹھی ہے تے کئی دفعہ اٹھی ہے آدھا میں کم بڑا وڈا کیتا ہے انعام دیتا ہے زمین تے سڑ کے آدھا توہین نہ کر اس ویلے کتا نچ نچ کے اندے پاس ڈے کے آدھا ہی عدل کری نام میرے دم تھوڑے ہیں زندہ ہے یتیم تے بجائے میں گھوڑے ہیں یا حسین یعنی عمران صاحب کے بعد ان کا نمبر ہے ان کے بعد بھائی انیس ہے ان کے چھوٹے بھائی تو 3 بیٹے ہیں مولا نے علامہ محمد عباس قمی صاحب کو جو عطا فرمائے ان میں سے 2 تحفے ہمیں دے کر گئے ہیں ایک خطیب ہیں پنجابی میں پڑھتے ہیں سریکی میں پڑھتے ہیں اور یہ اردو کے خطیب ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ قیمتی لمحات ہمارے لیے انہوں نے مختص کیے سب مل کے نعرہ تکبیر سب کی آواز بلند ہونی چاہیے محبت بھرا جواب ہونا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جن کے ہاتھ سلامت ہے وہ مل کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت بھائی جان جو مولا سے محبت کرتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے حسینیت کچھ بھائی دیکھ رہا ہوں جیسے نڈھال ہو چکے ہیں گرمی کی وجہ سے بھائی مولا حسین کی محبت میں آپ اور بیدار ہونا حسینیت یزیدیت یزیدیت اپنی اپنی عبادت کی مقبولیت کے لیے ایسی صلوات پڑھیں کہ اللہ اور آل محمد راضی ہو جائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے علامہ عرفان عباس قمی صاحب انشاءاللہ تعالی اس کے بعد شفیع عالم پاک برآمد کروائیں گے سب مل کے اپنی اپنی عبادت کی مقبولیت کے لیے صلوات خاندان سیدہ پہ باواز بلند صلوات اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لرب علی والصلاة والسلام علی آباء علی و اجداد علی و زوجت علی و اولاد علی و صحاب علی و محبین علی و زوجت علی و شیعت علی و لعنت اللہ علی دائم منکر فضائل علی و غصب حقوق علی و قاتل علی
अम्मा बाद काल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरकब बिनफ्सी या अखी अबुल फज़ल अल अब्बास ख़ानदान सैयदा बे बावाज़ बुलंद सलावत। आवाज़ को खोलो। सलावत आप सबको याद है, बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े। आपको मुझे लगता पता ही नहीं पता। आ रही है, उधर ही घुट रही है, उसको खोलो। माशाल्लाह इंतहाई पुरज़ अक़ीदत और आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पुरज़ रूहानियत माहौल है। थोड़ा सा माहौल से बेनियाज होकर जितने लम्हे गुफ्तगू करूं, हर लफ्ज़ को सहीफ़े क़लूब पे नक्श करें। बात समझ में आए तो इतना ज़रूर बोलें, यकीन हो कि अबुल फ़ज़ल अल अब्बास के मानने वाले बैठे हैं, सोच के बीमार नहीं बैठे। ये चंद एक दुआएं हैं। एक तो औलाद नरीना के लिए ज़िशान हैदर हाशमी मुबारक हुसैन हाशमी मालिक सरकार अबुल फ़ज़ल अल अब्बास के सदक़े इनको औलाद नरीना अता फरमाए। थोड़ी सी ईको कम करो और आवाज़ बारीक करो। और बेगम हम व इकबाल हुसैन हाशमी दीगर मरहुमीन मालिक इनके दरजात बुलंद फरमाए। ईको थोड़ा सा तेज़ करो बेटा। और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ है। मुबारक हुसैन हाशमी, गुलजार हुसैन हाशमी, मोहम्मद हादी हाशमी, ज़िशान हैदर हाशमी मालिक, इन सब को हज़रत अबुल फ़ज़ल अल अब्बास के सदक़े शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। थोड़ी सी आमद व रफ्त अगर रुक जाए तो मैं चंद लम्हे आपके सामने पेश कुछ अल्फाज़ात कर लूँगी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। या अली, बस ठीक है, बस इधर ठीक है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद। उसका मुंह भी थोड़ा सा इधर करवा दे, इधर इस तरफ। बस ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक है। नहीं मारेगा उम्मीद तो, ठीक मारेगा तो इसको इधर कर दीजिए। अभी तो नहीं मार रहा ना। माशाल्लाह इंतहाई पुरज़ अक़ीदत और पुरज़ रूहानियत माहौल है। साहिबान ज़ीवकार और अहल इल्म का मजमा मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको जिस हस्ती के नामे नामी से मजलिस है हज़रत अबुल फ़ज़ल अल अब्बास, मैं बहुत ही जल्दी के साथ आपको जनाब अब्बास की चौखट तक ले जाना चाहता हूँ, लेकिन एक सिलसिले के साथ। भाईजान अब बिल्कुल इससे बेनियाज हो जाएं, गुफ्तगू की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि ज़िक्र बाबुल हवाइज का है और बाबुल हवाइज के ज़िक्र की कभी भी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। बाबुल हवाइज का ज़िक्र है, अपनी हाजतें लेकर बैठें, माहौल से बेनियाज होकर बैठें, इंशाअल्लाह मालिक मेहरबानी फरमाएगा। अमीर अल-मोमिनीन, नहजुल बलागा के खालिक, मालिक के साहिब कुन फयकून, अली मिंबर कूफा पर बैठे हुए अपने और अपने ख़ानदान के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। जो एक शख्स खड़ा हो गया, कहता है या अमीर अल-मोमिनीन मता खुलिक़्तुम, आप कब खल्क़ हुए? तवज्जो फरमा रहे हैं? या अमीर अल-मोमिनीन मता खुलिक़्तुम, आप कब खल्क़ हुए? मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं, अफसोस सवाल इतना बुलंद है और जवाब बर्दाश्त करने वाला ज़र्फ मुझ अली को नज़र ही नहीं आता। सवाल इतना बुलंद है और जवाब बर्दाश्त करने वाला ज़र्फ अली को, थोड़ा सा बोलें तो सही, कोई हुआ करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। उसने कहा मौला कुछ तो वजाहत फरमाएं। उसने सवाल फिर दोबारा वही किया, अमीर कायनात ने खैरात को बदला। उसने फिर पूछा या अमीर अल-मोमिनीन मता खुलिक़्तुम, आप कब खल्क़ हुए? मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं कब का लफ्ज़ भी अली के बाद खल्क़ हुआ। आए हाय, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा यार मेरे साथ बोलने की। कब का लफ्ज़ भी अली के बाद खल्क़ हुआ। उसने फिर सवाल दोहराया, कहता मौला मता खुलिक़्तुम,
آپ کب خلق ہوئے؟ مولا نے ایک اور جواب اس کو دیا. مولا فرماتے ہیں کب نہ تھا اور ہم تھے. کب نہ تھا ہم تھے. کہتے آئیے گا تاکہ ثواب میں شریک ہو جائیں. کب نہ تھا؟ اس نے کہا مولا عرش تھا. مولا فرماتے ہیں نہ تھا، ہم تھے. کہتا ہے مولا فرش. مولا فرماتے ہیں نہ تھا، ہم تھے. کہتا ہے مولا جنت. مولا فرماتے ہیں نہ تھی، ہم تھے. کہتا ہے مولا جہنم. مولا فرماتے ہیں نہ تھی، ہم تھے. کہتا ہے مولا پل صراط. مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھی، ہم تھے. کہتا ہے مولا سلسبیل. مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھی، ہم تھے. کہتا ہے مولا حوض کوثر. مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھا، ہم تھے. کہتا ہے مولا حور و غلمان. مولا فرماتے ہیں وہ بھی نہ تھے، ہم تھے. کہتا ہے یا امیر المومنین. مجھے نہیں پتا کتنی داد دیں گے اپنے مولا کے جملے پر. کہتا ہے یا امیر المومنین جب کائنات عالم میں کچھ بھی نہیں تھا آپ تھے تو آپ رہتے کدھر تھے؟ فتبسم الامام. امام مسکرا کے فرماتے سن جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے. سلامت رہے. جہاں وہ رہتا تھا وہیں، بس فرق یہ ہے وہ خالق تھا، ہم مخلوق تھے. اور یہ بھی یاد رکھے آل محمد کو اپنے جیسی مخلوق نہیں سمجھنا، ہمارے جیسی مخلوق نہیں ہے. میرے مولا نے 2 خطبے ارشاد فرمائے. میں نے آپ کو حضرت عباس کی چوکھٹ پر لا کر ایک جملہ مصائب کو پڑھ کے اور آپ کو چھٹی دے دینی. تو جو میری طرف ہے نا آپ کی. مولا نے 2 خطبے اپنی اور اپنی آل کے اوپر ارشاد فرمائے. مولا نے فرمایا سائل یاد رکھو ان اللہ خلق نور محمد قبل یخلق سماوات والارض والعرش واللوح والقلم والکرسی والملائکۃ والجنان وآدم ونوحا وابراہیم واسماعیل باربعۃ مئۃ الف و24 الف سنہ. مولا فرماتے سائل سنو اللہ نے عرش، فرش، لوح، قلم، جنت، دوزخ، ہوا، فضا، چرند پرند، نباتات، حیوانات، نہ آدم کا وجود تھا، نہ نوح کا وجود تھا، نہ ابراہیم کا وجود تھا، کچھ بھی نہ تھا. بس ایک وہ بنانے والا تھا اور 14 بننے والے تھے. وہ بے مثل تھا، یہ بے مثال بنے. وہ قدیر تھا، یہ اس کی قدرت بنے. وہ خدا تھا، یہ نمائندگان خدا بنے. وہ اللہ تھا، ان میں کوئی محمد اور رسول اللہ بنا تو کوئی علی ولی اللہ بنا. تو کوئی علی ولی اللہ بنا. مولا نے فرمایا یاد رکھو اللہ نے ہمارے نور کو 4,24,000 سال پہلے خلق کیا. اور یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے فقہ جعفریہ کا. بھائی جان میرا دیکھو، صرف ہمارا عقیدہ ہے کہ آل محمد کی خلقت اس وقت ہوئی جب کائنات عالم میں کچھ بھی نہیں تھا. مولا نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں سائل یاد رکھو ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمہ والظلمہ من النور والنور من الحرف والحرف من الآیہ والآیہ من السورہ والسورہ من الیقوتہ والیقوتہ من اللا شے واللا شے من مشیت اللہ. مولا فرماتے ہیں سائل سنو اللہ نے آدم کو تین سے پیدا کیا، تین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو موج سے پیدا کیا. بیٹھے بھی ہو یا ٹر گئے ہو؟ زبد کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیہ سے پیدا کیا، آیہ کو سورہ سے پیدا کیا، سورہ کو یقوتہ سے پیدا کیا، یقوتہ کو لا شے سے پیدا کیا، اور لا شے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا. لا شے کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا. خیبر شکن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کہتے ہیں سائل سن لے نحن مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت، ہم 14 ہی تو ہیں. سلامت رہیں گے. وہ اللہ کی مشیت، سارے بول رہے ہیں یار، اللہ کی مشیت جن کا ایمان ہے ہاتھ کھڑا کرے. شکر الحمدللہ سب کا ایمان ہے. اللہ کی مشیت ہم 14 ہی تو ہے. میرے مولا نے پھر فرمایا سائل یاد رکھو سمہ. گفتگو مشکل تو نہیں ہو گئی؟ میں محمد و اہل بیت محمد کی خلقت سے شروع کر کے اور سرکار عباس تک آپ کو لے کر آنا ہے بس.
تھوڑی سی توجہ میں رکھیں سرکار. میرے مولا علی علیہ السلام نے پھر فرمایا سائل سنو ثم فتق اللہ نور محمد ثم فتق اللہ نور محمد خلق منہ السماوات والارض. اللہ نے میرے بھائی نبی پاک کے نور سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. پھر تسی داد بڑی گھٹ گھٹ کے دے رہے ہو, تھوڑا سا کھلا کھلا ماحول رکھیں. باب الحوائج کا ذکر ہے. پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نوری خلق منہ عرش والکرسی. اللہ نے مجھ علی کے نور سے عرش و کرسی کو بنایا. پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نور الحسن خلق منہ اللوح والقلم. اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور سے لوح اور قلم کو بنایا. پھر فرماتے ہیں ثم فتق اللہ نور الحسین خلق منہ ملائکۃ الجنان. اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور سے جنت اور جنت کے فرشتوں کو بنایا. پھر فرماتے ہیں ماکست الملائکہ تو بن چکے تھے فرشتے, پیدا ہو چکے تھے فرشتے, خلق ہو چکے تھے فرشتے. ولیکن لا یعلمون تسبیحا ولا تحلیلا ولا تمجیدا ولا رکوعا ولا سجودا. امیر المومنین تمہارا میرا مولا منبر کوفہ پر فرماتا ہے سائل سنو بن چکے تھے فرشتے, لیکن فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا تسبیح کیسے کرنی ہے, قیام کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجود کیسے کرنا ہے. مولا فرماتے ہیں سبحنا وسبحت ملائکۃ لتسبیحنا. پہلے ہم 14 نے اللہ کی تسبیح کی, ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح کی. حیدری علی. پہلے ہم 14 نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا. بچے بات ہی ہو جی, ہم سے سیکھ کر, توجہ میں ادھر ہے, ہم سے سیکھ کر. گرمی مجھے زیادہ لگنی چاہیے کیونکہ میں پڑھ بھی رہا ہوں, تجھے تو ماشاءاللہ مطمئن ہو کے بیٹھے ہو. ہم سے سیکھ کر سرکار اللہ کے فرشتوں نے تسبیح بیان کی. مولا فرماتے ہیں ہم تسبیح کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے. بیٹا مجلس میں ہو کے بیٹھو, میری طرف دیکھو, آپس میں باتیں نہیں کرتے. ہم تسبیح کرتے گئے سرکار, فرشتے سیکھتے گئے. ہم رکوع کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے. ہم قیام کرتے گئے, پتہ لگے گا بھی کتنے بیدار بیٹھے ہیں. ہم سجود کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے. ہم تسبیح و تحلیل کرتے گئے, فرشتے سیکھتے گئے. امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں جو سکھائے وہ استاد. پیچھے رہ گئے ہو یار. جو سکھائے وہ استاد اور جو سیکھے وہ ہوتا ہے شاگرد. مولا فرماتے ہیں یہی وجہ ہے نحنو معلم الملائکہ, ہم ہیں فرشتوں کے استاد. امیر المومنین فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فرشتے کسی نبی کے دروازے پر اجازت نہیں لیتے, لیکن دروازے زہرا پر بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتے. میں ایسے ماحول کا پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, بالکل آپس میں بات نہیں کرنی. میری طرف دیکھو. مولا نے فرمایا نحنو معلم الملائکہ, ہم ہیں فرشتوں کے کیا استاد, ٹیچر. اس نے جو سائل تھا بڑا بے تکلف تھا, اس نے کہا مولا ما ہوا دلیل. مولا اس کے اوپر کوئی دلیل دے مولانا صاحب, اس کے اوپر کوئی دلیل سنائے. دلیل کہ آپ ہیں فرشتوں کے. اب دلیل مولا نے کوفے میں دی, میں یہاں پڑھنے لگا. میری انگلی تھامو, 1400 سال پیچھے چلتے ہیں. امیر المومنین کی زبان سے دلیل سنیں. لگتا آپ کا دل نہیں ہے پیچھے جانے کو, مفت جانا ہے, مفت بالکل, کوئی پاسپورٹ ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے. بس میری انگلی تھامے آؤ, میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے چلو. مولا امیر المومنین سرکار امیر ممکنات روایت بیان کر رہے ہیں کہ مسجد نبی ساری بھری ہوئی تھی. بھائی توجہ میں ادھر رکھنا, میں ایسے ہی سمجھ رہا ہوں, میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں. مسجد نبی ساری بھری ہوئی, شمس رسالت موجود, شمس رسالت موجود, ساتھ جبرائیل بھی موجود, آگے اصحاب مثل ستاروں کے موجود.
اصحاب مثال سارے بولو یار اصحاب مثال ان الاصحاب کا مثل نجوم اصحاب مثال ستاروں کے فجالی ابن ابی طالب ایک طرف سے تمہارے میرے مولا علی داخل مسجد ہوئے علی داخل مسجد ہوئے فقام جبرائیل جبریل کھڑا ہو گیا رسول جانتا تھا تعجباً پوچھا یا جبرائیلو لما قمتا نیندر آ رہی تو سرکار نیند آ رہی تو معافی دیو بیٹھے میں نیڑا تو نیند آ رہی ہے یا جبرائیلو لما قمتا اے جبرائیل تم کھڑے کیوں ہوئے اے جبرائیل تسی مٹے ہو جاؤ میں بھی مٹا ہو جاسا اے جبرائیل تم کھڑے کیوں ہوئے مسکرا کے کہتا ہے جی استاد کی تعظیم واجب جو ہوئی ہائے 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 پتہ نہیں کتنی دعوت دیں گے استاد کی تعظیم بس 2-4 بندے سن رہے ہیں باقی ہیں بالکل گرمی دا ماشاءاللہ پورا اثر ہے تم سب ماحول سے بے نیاز ہو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں اللہم صلی استاد کی تعظیم واجب جو ہوئی واجب رسول فرماتے ہیں اچھا میں تو جانتا ہوں ذرا میرے صحابیوں کو بھی بتانا تو نے کون سا درس پڑھا علی سے ہائے 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 تو نے کون سا درس پڑھا علی سے تو نے کون سا درس پڑھا دیکھیں حدیث ہے صادق آل محمد کی کلم الناس علی قدر عقولہم لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کے مطابق talk to the people according to the mind لوگوں سے بات کرو میں ادھر مشکل بات بھی شروع کر سکتا تھا میں نے آپ کا ماحول دیکھا ہے بڑا سادے سے چہرے پڑھے لکھے احباب میں نے اس لیے بڑی آسان ترین تقریر سلیکٹ کیا ہے اب اتنا ضرور بولنا مجھے یہ پتا ہو کہ میرا جو سوچا ہوا تھا وہ پوزیٹیو ہے صرف میں نیگیٹیو یہاں سے لے کے چلا